پوری قوم کا یہ نعرہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اپنا خون دے رہے ہیں، جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، مائیں بہنیں اپنی عصمتیں قربان کر رہی ہیں، ان کا ساتھ دیا جائے۔ وہ جنگ ان کی نہیں، وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی حیدرآباد ویب چینل والے کشمیر کے مسئلے پر عوام کی اور خواص کی آرا حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، پوری قوم کا یہ نعرہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور یہ بات بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، اور اس قول کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس کی حقیقت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ میرے قائد اور میری پارٹی کے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ مدنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنی تقاریر میں اکثر قائد اعظم کے اس قول کو دہرایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ ان کا کہنا بالکل درست ہے، اس لیے کہ پاکستان کی کھیتوں میں اور باغوں میں جو پانی آتا ہے وہ کشمیر سے آتا ہے، اور خدا نخواستہ کشمیر سے پانی کو بند کر دیا جائے تو یوں سمجھیے کہ شہرک پہ یہ پاکستان کے حملہ ہوگا، اور شہرک پاکستان کی کٹ جائے گی تو پاکستان قحط کی وجہ سے صومالیہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان حاصل کرے، اور وہاں بھی پاکستان کا پرچم لہرائے، تاکہ انڈیا جو سازشیں کرتا رہتا ہے اور پاکستان کا پانی روکنے کے لیے جو وہ مسلسل حرکتیں کر رہا ہے، ڈیم بنا رہا ہے، وہ پاکستان کو قحط سالی کا شکار کرنے کے لیے اور اس کی زرعی توانائی کو ختم کرنے کے لیے جو وہ مسلسل حرکتیں کر رہا ہے، اس کا تدارک ہو سکے، اور اس کا تدارک واحد یہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان کا پرچم لہرائے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مجاہدین اور جو وہاں کے رہنے والے جد و جہد کر رہے ہیں اور اپنا خون دے رہے ہیں، جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، مائیں بہنیں اپنی عصمتیں قربان کر رہی ہیں، ان کا ساتھ دیا جائے۔ اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے تو وہ جنگ ان کی نہیں، وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کا تعاون در حقیقت پاکستان کے ساتھ تعاون ہوگا، ان کی مدد در حقیقت پاکستان کی مدد ہوگی، اور پاکستان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے سمجھیے ہم جد و جہد کریں گے اگر ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمراں اس جد و جہد کے اندر ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے۔ کتنے مہینے نہیں بلکہ سال ہونے کو آئے کہ وہاں لاک ڈاؤن جاری ہے۔ یہاں لاک ڈاؤن اگر چند دن کے لیے ہو گیا تو لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکے اور باہر نکل آئے۔ آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ ان ماؤں بہنوں کا، بیٹیوں کا، ان ہمارے بوڑھے جوان اور بچوں کا کیا حال ہوگا جو سالوں سے لاک ڈاؤن برداشت کر رہے ہیں، اور ان پر ہندوستان کے درندے وحشی ان کے جو فوجی ہیں وہ ظلم کو ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اور افسوس یہاں کے عوام تڑپ رہے ہیں اپنے ان بھائیوں کی اور بہنوں کی مدد کے لیے، لیکن ہمارے حکمراں کوئی طریقہ اختیار نہیں کر رہے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، بلکہ الٹا معاملہ ہے۔ ہمارے حکمراں تو کہتے ہیں اگر تم ان کی مدد کرو گے تم کے ساتھ ظلم کرو گے۔ یہ تو میرے خیال میں دنیا کا واحد ہم نے ایک قانون دیکھا ہے، اور دنیا کی
ایک واحد فلسفہ بیان کیا ہمارے حکمرانوں نے کہ کسی کی مدد کرنے سے ظلم ہوگا. ارے مدد نہ کرنا ظلم ہے یا مدد کرنا ظلم ہے؟ وہ کہتے ہیں مدد کرو گے تو ظلم ہوگا ان کے ساتھ. عجیب منطق ہے. وہ بیچارے ترس رہے ہیں کہ کوئی آئے ہماری مدد کے لیے. ہم تو تمہاری مدد کر رہے ہیں جو جد و جہد کی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں ہم یہاں. لیکن افسوس کہ ہم ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے شاید کوئی سودا کر لیا ہے کشمیر کا. یہی وجہ ہے کہ وہاں ظلم و ستم پر یہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. چلیں اگر آپ جنگ نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ جنگ تو اسلامی لحاظ سے فرض ہو گئی ہم پر، شرعی لحاظ سے ہمیں اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنا فرض ہو گیا ہے کہ ہم اپنی مدد کر رہے ہیں. ہم پر وقت آ گیا ہے. پاکستان کی سالمیت اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. ہمیں اس کے لیے میدان عمل کے اندر آنا چاہیے. لیکن افسوس اگر اس پہ بھی نہیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں سوچ سکتے تو کم از کم اگر آپ جنگ سے ڈر رہے ہیں تو کم سے کم دوسرے ذرائع تو استعمال کریں. آپ عالمی سطح پر تو اس کی کوئی آواز بلند کریں. آپ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سلامتی کونسل کے اندر جو حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں اور جو ادارے ہیں، جو شعبہ جات ہیں، اس تک کے اندر ہماری حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور ان کو ہلانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. حالانکہ یہ تو ان کا فرض تھا اور یہ شعبہ بھی ان کا تھا حقوق انسانی والوں کا کہ اس مسئلے کو وہاں کم سے کم لے کے جاتے. لیکن افسوس کہ نہ اس پلیٹ فارم سے کوئی کام کیا جا رہا ہے. OIC کے پلیٹ فارم سے ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے تھا، اس پہ ہم کوئی کام نہیں کر سکے. وہ اگر غیر فعال ہو گئی OIC کی تنظیم تو کم از کم جو اقوام اور جو کیا نام ہے ادارے اور جو کیا نام ہے حکومتیں ہمارے ساتھ تعاون کے لیے آمادہ ہیں، آواز اٹھا رہی ہیں ہماری، کم سے کم ان کو بلا کر ایک کانفرنس کر لیتے. لیکن افسوس حکومت کسی قسم کی کوئی مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ان مظلوموں کی اور ان دکھے ہوئے لوگوں کی کہ جو ہماری جنگ لڑ رہے ہیں. بہرحال ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کشمیر کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کرے اور ان مظلوموں کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فریاد کو سنتے ہوئے کوئی غیب سے کوئی سامان پیدا کرے کہ کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو اور کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جو ان کی مدد کرے اور ان ماؤں بہنوں کی فریاد تک کی پہنچے اور ان کے آنسوؤں کو کم سے کم تسلی دے اور تشفی دے، ان کے آنسوؤں کو پوچھے جو غم زدہ ہیں اور رو رہے ہیں اور بلک رہے ہیں اور پکار کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہماری کو مدد کرنے کے لیے. کوئی مدد کرنے کے لیے تیار. کس طرح وہاں نوجوانوں کو پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے انڈیا اور ہندوستان. کس طرح ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو لوٹا جا رہا ہے اور جوان بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. کوئی ہے ان کی آواز سننے والا؟ یہاں اگر ایک بچی نے پکارا تو محمد بن قاسم چل دیا تھا وہاں سے، اور اس وقت کے خلیفہ نے کہا تھا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اس بچی کی میں فریاد نہیں سن لوں گا. اور یہاں ایک بچی، ہزاروں بچیوں کی عصمتیں لٹ چکی ہیں، ہزاروں بچیاں چیخو پکار کر رہی ہیں اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں، اور ریاست مدینہ کا نام لے کر ہم خاموش بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ ان کی فریاد کو سنیں اور ان کی فریاد رسی کریں. اور عوام تیار ہیں ہر قسم کی مدد کے لیے، عوام تیار ہیں اپنی ان مظلوم بہنوں کی اور بھائیوں کی مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ کشمیر کے اندر جو ظلم ڈھا رہے ہیں ان کو ذلیل رسوا کریں، ان ظالموں کو، اور ان مظلوموں کی غیب سے مدد فرمائے اور کشمیر کی آزادی کی جد و جہد میں ان کو کامیابی نصیب فرمائے اور کشمیر آزاد ہو اور وہاں اسلام کا پرچم لہرائے. وما علینا الا البلاغ المبین.